الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ ایک معروف مسئلہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، سبھی کو پتہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اس کو منع قرار دیا ہے، اور یہ بہت عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لیکن آج ہم بات اس پر نہیں کرنے جا رہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے یا نہیں۔ آج اس پر بات کریں گے کہ ایسی کون سی صورتیں ہیں جن میں غیبت جائز ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آج کی اس نشست میں اس پر بات کریں گے کہ غیبت جائز ہے، مگر کن لوگوں کی غیبت کی جا سکتی ہے، جو شرعاً جس کو جائز غیبت قرار دیا جاتا ہے، اور جس کا کوئی نہ تو کوئی گناہ ہے نہ وبال ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو وہ واجب قرار پاتی ہے کہ وہ غیبت کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ ایسی صورتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا ذکر کرنا اسی صف میں آئے گا کہ ان لوگوں کی غیبت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے کچھ ایسے جو شرعی مقاصد حاصل ہوتے ہیں، وہ اگر غیبت نہ کی جائے تو اس سے وہ شرعی مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اور اس کا صرف مقصد بھی وہی ہے کہ اس سے شرعی مقصد ہی حاصل کیا جائے۔ لیکن اگر اس سے شرعی مقصد کا حصول مطلوب نہ ہو تو پھر وہ بھی اسی غیبت میں آ جائے گی جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہے مظلوم کا غیبت کرنا۔ کسی پر ظلم ہو گیا، کسی پر دست درازی ہو گئی کوئی، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بادشاہ یا کسی قاضی یا کسی ایسے صاحب حیثیت افسر کے پاس، جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس قانون کو نافذ کرنے کا اختیار ہو، جو قانون کو عمل میں لا سکتا ہو، اور جس کے پاس سزا دینے کا اختیار موجود ہو، حکمرانی کا اختیار موجود ہو، اور اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اس قانون کو حرکت میں لا کر ظالم کے خلاف اس مظلوم کی داد رسی کر سکے، تو اس کے لیے، اس مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کی برائیاں بیان کرے، ظالم کی ہر وہ حرکت بیان کرے جو اس نے ظلم کے دوران کی ہے، اور تاکہ اس سے اس مظلوم کی داد رسی ہو سکے، اور اس صاحب حیثیت کو، حاکم کو، افسر کو، قاضی کو، جج کو، بادشاہ کو، یا جو بھی صاحب اختیار ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس شخص میں یہ برائیاں تھیں جس کی بنا پر اس نے ظلم کیا ہے، تو اس کے لیے غیبت کرنا جائز قرار پائے گا، اور یہ جائز غیبت میں سے ایک ہوگی۔ دوسری، اس سلسلے کا یہ دوسرا پہلو ہے، یہ دوسری بات ہے، وہ کون سی ہے؟ کسی بھی جگہ کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہو، شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جس کو کوئی ایسا شخص دیکھے، اور لیکن وہ اس کو روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور وہ اس شخص کو جو یہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، جو فحاشی کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ کسی ایسے صاحب قوت کے پاس جائے جس کے پاس یہ قوت ہو، یہ طاقت ہو کہ اس کو برائی سے روک دے گا، یعنی اس شخص کے پاس وہ جا کے اس کی برائی بیان کرے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس شخص کو، اس جماعت کو اس برائی سے جو شرعاً ممنوع ہے، جو شریعت میں جائز نہیں، اس سے روک سکتا ہو، تو وہاں جا کے وہ اس شخص کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں ان کی غیبت کر کے، ان کی برائیاں بیان کر کے، اس مقصد کو کہ تاکہ وہ اس سے اس برائی کا
روک دیں ان کو، اس کے ہاتھ پکڑ لیں ان کے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے غیبت اس کی جائز قرار پائے گی۔ اب تیسرے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ کہنا جائز ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو رشتہ داروں کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ بیوی خاوند کے بارے میں کر سکتی ہے۔ وہ کب کر سکتی ہے؟ جب آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کوئی فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ دو طریقے ہیں اس کے، ایک تو ہے آپ اس شخص کا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا جس سے آپ کا حق لینا ہے، کوئی آپ نے وصول کرنا ہے حق، اس کے بارے میں فتویٰ معلوم کرنا ہے، تو اس کا نام لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ اس طرح کر کے اس نے جو معاملہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ مفتی سے شریعت کا حکم پوچھنے کے لیے اس کی برائیاں بیان کر سکتا ہے جو اس نے کی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی ایون کر سکتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ اس طرح بات کرتا ہے، یہ میرے چیزیں نہیں دے رہا، میرا حق نہیں دے رہا، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ ایک تو ہے اس کا نام لے کر، اور لیکن اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ نام لیے بغیر، کسی شخص کو متعین کیے بغیر آپ یہ بات کریں کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی آدمی جو ہے، کوئی جماعت جو ہے، وہ اگر ایسا کام کرتی ہے، ایسے معاملات کرتی ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا فتویٰ ہے، شریعت کی کیا رائے ہے، یعنی شریعت اس بارے میں کیا حکم لگاتی ہے۔ تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس شخص کے بارے میں اس انداز سے پوچھا جائے۔ اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ساری حدیث سے ہی استنباط ہے، میں اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث بھی رکھوں گا، لیکن فی الحال آپ کو میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ اس معاملے میں بیوی خاوند کا جو ہے وہ آپ کو معروف حدیث ہے، ویسے بھی پتہ ہے کہ وہ حضرت ہند کی جو انہوں نے اپنے میاں کے حوالے سے کہی تھی کہ مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے تو بہت کنجوس ہے، اس حوالے سے تو اللہ کے رسول کے پاس وہ شکایت لے کر گئی تھیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی تھی۔ بہرحال یہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں مفتی کے پاس آپ جا کر فتویٰ لے سکتے ہیں تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے، اور وہاں وہ برائی کرنا، وہاں ان کی غیبت کرنا، ان کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں کہنا کہ یہ اس طرح سے ہے تو وہ جائز ہے۔ چوتھا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو کسی کام سے ڈرانا، کسی برائی سے کسی کو ڈرانا، اور اس سے کیا مطلوب ہو، خیر خواہی مطلوب ہو، کسی بھی طریقے سے، اس کے متعدد طریقے ہو سکتے ہیں، اور اسی میں وہ جو اسماء الرجال کا علم آتا ہے ہمارا، سند کا، راویوں کے بارے میں جو ہم جرح تعدیل کا علم جو ہے، راویوں کے بارے میں جو محدثین جرح کرتے ہیں، جو راویوں کے بارے میں جو ان کے حکم لگاتے ہیں کہ فلاں شخص کذاب تھا، فلاں شخص جھوٹا تھا، فلاں شخص وہ غلط کام کیا کرتا تھا، فلاں یہ کام کرتا تھا، فلاں نے اس طرح کے معاملات کیے ہوئے تھے، وہ فاسق تھا، یعنی یہ ساری باتیں محدثین نے ذکر کی ہوئی ہیں گواہوں اپنی سند کے حوالے سے، اور یہ اس حوالے سے جائز کیا، یہ تو بلکہ واجب قرار پاتی ہے کہ آپ بتائیں ان لوگوں کا وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں معاملہ عام شخص کا نہیں، عام اشخاص کے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق مطلوب ہے، اور اللہ کے رسول کی بات ہماری عام لوگوں کی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر جو جھوٹ باندھتا ہے اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم میں ہے، تو اگر کوئی شخص جھوٹ باندھتا ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم بیان کرتے ہیں اور اس کا یہ نہیں پتہ کرتے کہ وہ جھوٹا تھا، اور ویسے ہی اس کی بیان کی ہوئی حدیث کو آگے روایت کر دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو پھر تو یہ بھی، وہ بندہ بھی جھوٹا اور اس کا ٹھکانہ بھی وہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے محدثین کا سند کا سلسلہ جو ہے اس میں واقعے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، واقعات کو جاننے کے لیے ان راویوں کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ جائز بلکہ واجب ہیں تاکہ ان کے پتہ۔ اسی طرح جب شہادت میں کسی کی جگہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، شہادت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جج کے پاس جو گواہ جاتے ہیں تو وہ اس گواہوں پر جرح کرتے ہیں، تو گواہ اس شخص کے بارے میں وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو عام حالات میں اگر کی جائیں، کوئی اور شخص کرے تو وہ غیبت قرار پائیں گے، لیکن وہاں وہ کرنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اور اسی سلسلے میں ہے، اگر کوئی شخص کسی شخص سے پوچھتا ہے کسی حوالے سے، شادی کے بارے میں
کوئی شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس شخص کے بارے میں، ان کے گھر والوں کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں تو وہ وہاں بتانا بھی جائز ہے اس کے بارے میں۔ اگر اس میں کوئی برائی پائی جاتی ہے لڑکے میں یا گھر والوں میں تو کوئی خفیہ ایسی باتیں ہیں جو پڑوسیوں کو پتہ ہے، جو دوسرے رشتہ داروں کو پتہ ہے، تو وہ ان کو بالکل بتانی چاہیے تاکہ معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے بارے میں برائی کو روکا جا سکے، تاکہ وہ اس میں نہ پڑ جائیں، ان کی برائی میں نہ وہ بھی اس کا حصہ نہ بن جائے۔ تو اس میں ساری برائیاں ہی بیان کر دینی ضروری ہیں۔ اس طرح کوئی شخص اگر کسی کا پڑوسی بننا چاہ رہا ہے تو وہ بھی اگر پوچھتا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں یہ پڑوسی بے نماز ہے، یہ پڑوسی صحیح نہیں ہے، یہ پڑوسی گالم گلوچ کرتا ہے، تو آپ یہاں مکان نہ بنائیں، یہاں آپ کا ان کے ہمسائے نہ بیٹھیں۔ تو یہ معاملات بھی درست ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس آپ نے امانت رکھوانی ہے، امانت رکھوانے کے لیے آپ پوچھتے ہیں بھی کیسا شخص ہے۔ اگر وہ کوئی شخص خائن ہے اور اس کا پتہ ہے یہ پہلے کرپٹ ہے اور اس میں کرپشن کا بہت اونچا لیول ہے اور یہ کھا جاتا ہے پیسے لوگوں کے، امانتیں لوگوں کو کھا جاتا ہے، تو اگر اس کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ ہاں یہ بندہ خائن ہے، یہ تو خیانت کرنے والا ہے، یہ اس کے پاس امانت ضائع ہو جائے گی، تو یہ بتانا بھی اس کے بارے میں جائز ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ اس کو بتائے، کھل کے بتائے اس کے بارے میں کہ اس کے پاس امانت نہ رکھوائیں، یہ تو کھا جائے گا۔ اسی طرح جو ہر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، وہ کوئی فاسق فاجر شخص ہے اس سے علم حاصل کرتا ہے تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ فاسق فاجر ہے، اس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو علم کے حوالے سے، تو اس کی برائیاں بھی اگر آپ بیان کرتا ہے کوئی شخص وہ بھی جائز ہو جائیں گی، کیونکہ اس سے بھی خیر خواہی مطلوب ہے دوسرے مومن بھائی کی۔ تو یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ جس میں غلطیوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک پہلو کا جو رکھنا ضروری ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پر صرف خیر خواہی مطلوب ہو۔ بعض اوقات اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور وہ حسد کی بنیاد پر بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں اس کے پاس نہیں جانا، وہ تو ایسے باتیں کرتا ہے۔ یہ اگر حسد کا پہلو ہے تو وہ غیبت، حرام غیبت میں آ جائے گی، اس سے بندے کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی ایسا معاملہ بھی ہو جس میں کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہو تو یہ اس میں کھل کے بتا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر، جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کھل کر اگر کھلم کھلا اپنی فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والا کوئی شخص ہو، اعلانیہ شراب نوشی کر رہا ہو، مجاہرہ کر رہا ہو، مجاہرین میں سے ایک بندہ ہو، ظلم کر رہا ہو، ظلم کے طریقے سے ٹیکس لے رہا ہو، یا کسی غلط کاموں کی سرپرستی کر رہا ہو، کوئی فحاشی کے اڈوں کی سرپرستی کر رہا ہو، یا کسی اور طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو وہ بھی حاکم وقت کے پاس اس کی شکایت لگانا، اس کے بارے میں بتانا، اس کی برائیاں بیان کرنا تاکہ وہ اس معاملات کو روک دے، یہ بھی اس حوالے سے جائز ہے۔ اور تیسرا، چوتھا بلکہ آخری چھٹا جو ہے اس معاملے میں انسان کو، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس کو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ناموں سے مت پکارو، برے نام جو ہیں لوگوں کے، کسی کا القاب الٹے سیدھے نام مت رکھو، ایسے کسی کو لنگڑے اور بیرے اور اندھے اور نبینے اور پہنگے، اس طرح کی باتیں کرنا یہ منع ہے۔ لیکن اگر کچھ ایسے نام ہیں جو لوگوں کی پہچان بن چکے ہیں، جن سے بعض لوگ معروف ہیں، اور بعض جگہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض علاقوں کے نام میں گلیاں جو ہیں، محلے ہیں، وہ اس نام سے معروف ہو جاتے ہیں، وہ اتنا معروف ہوتا ہے بندہ، تو اس میں اگر آپ اس کا پکاریں، اس کو اس نام سے پکاریں اور برا محسوس بھی نہ کرتا ہو وہ، اور لوگوں میں معروف بھی ہو، تو وہ اس کا بتا دینا بھی، جب آپ کو بندہ پوچھتا ہے تو کسی لقب تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں وہ بندہ، وہ لنگڑا، ہاں وہ ٹھیک، یعنی اس حوالے سے تعارفی نام جو ہے جس سے وہ پہچانا جا سکے، تو اس میں بھی استعمال اس کا جائز ہے۔ لیکن اس میں جو اس بندے کی نیت توہین کی نہ ہو، نہ اس کا کوئی اس طرح کی برائی بیان کر کے نیت اس کی خراب نہ ہو، اگر اس طرح کا ہوگا تو پھر وہ معاملہ حرام میں چلا جائے گا۔ یعنی اگر اس طرح بیان کرنے میں، اگر اس شخص کا، مثال کے طور آپ کسی شخص کے بارے میں بتاتے ہیں تو بندہ پہچان نہیں سکتا، تو پھر آپ بتاتے ہیں ہاں یار وہ جو ایسا ہے، وہ جس کی ایک آنکھ خراب ہے، وہ فلانا ہے، تو اگر اس سے وہ پہچان نہ جاتا ہے، ہاں اچھا، تو پھر وہ اس حوالے سے اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں، جو میں نے کہا تھا حدیث بیان کروں گا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور جس کو امام بخاری نے کتاب الادب میں بیان کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، یعنی کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے جو آپ سے شیئر کرنے لگا۔ حدیث اس طرح ہے
عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. یہ دراصل ایک لمبی حدیث ہے جس کا میں نے 6032 حدیث نمبر ہے امام بخاری کا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کی اجازت، اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے. اب اس سے امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ مشتبہ لوگوں کی غیبت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جو بندہ مشتبہ ہو، اللہ کے رسول نے کہا ہے، حالانکہ اس کو اجازت دی جا رہی بھی ہاں اس کو آنے دو اندر، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے. تو اگر برا آدمی سے مراد بیسا اخو العشیرہ، بیسا اخو العشیرہ یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو اجازت بھی دی ہے اور ساتھ اس کی برائی بیان کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ برا آدمی ہے. کوئی اس سے ایسا امیدیں یا ایسی توقع نہ لگا بیٹھے جو کہ صحیح نہ ہو اور پھر وہ بندہ پچھتائے. اور اس لیے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ بندہ یہ غلط ہے، اگرچہ اس سے کیا جا سکتا ہے. اور اسی بنیاد پر امام بخاری امام مسلم کی کتاب میں اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا اور اس سے یہی استدلال کیا ہے کہ کئی بندہ کو اس کے چکر میں نہ پھنسے، اس کے معاملات میں اس کے اندر ہو جائے اور وہ اس سے نقصان پہنچے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لے، اس کے ساتھ کوئی شراکت کر لے، اس سے کوئی لین دین کا معاملہ کر لے، صرف یہ سمجھتے ہو کہ یہ نیک آدمی ہے جبکہ وہ ہے برا آدمی. تو اس کا بتانا ضروری ہے. اور یہ وہ غیبت جائز ہے جس کی بنیاد پر 6 دلائل دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، اللہ کے رسول نے اللہ نے منع فرمائے، اور جو صحیح معاملات ہیں ان میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.